السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع میں بات کریں گے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو سونے میں اکثر بعض اوقات اسے جھٹکا محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، جسم پہ دباؤ پڑتا ہے، کبھی انسان کے پاؤں کو پکڑ کے کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے اور وہ غائبانہ طور پہ انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ تین بیماریاں جادو، نظر اور جناتی بیماریاں پوشیدہ بیماری ہیں کہ جس سے انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، اور اکثر بیماریوں میں یہ باتیں جناتی، جادو اور نظر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں امت کی رہنمائی فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت رات کو سونے لگو تو سوتے وقت بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ اگر بستر کو جھاڑتا ہے، جھاڑنے کے بعد پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیتا ہے تو یہ 3 دفعہ ایسا کرنا ہے۔ جب آپ بستر پہ لیٹے، آپ کو کیا معلوم کہ بستر کے اوپر کون لیٹا ہوا ہے، اور آپ نے جھاڑا نہیں ہے بستر کو، اور نہ جھاڑنے کی وجہ سے کیا پتا وہاں پہ کوئی جنات ہیں یا کوئی ایسی جو غائبانہ چیزیں ہیں، کیونکہ جنات بھرا کے نظر نہیں آتے، تو پھر وہ انسان کو نقصان دے دیتی ہیں۔ اس کر کے اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ان میں آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات رات کو اذکار میں پڑھ کے دم کرے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے۔ اور دم کرنے کا طریقہ کیا کہ ہاتھوں پہ پھونکے، ہر مرتبہ ایک دفعہ پڑھے تو پھر ہاتھوں پہ پھونک لے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر ہاتھوں پہ پھونک لے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر ہاتھوں پہ پھونک لے، ہلکا سا تھتکار لے اور پورے جسم کے اوپر مر لے۔ تو اس طرح سے اس کی کیا ہوتی ہے، اس کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انسان اس طرح کی رات کی تکلیف میں بچ جاتا ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ شیطان انسان کے سر کے پیچھے گتھی میں 3 گرہیں ڈال دیتا ہے۔ تو جیسے 3 گرہیں ڈالتا ہے تو جس وقت انسان صبح اٹھتا ہے تو صبح کی جب نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرتا ہے، تو اس سے اس کی وہ 3 گرہیں کھل جاتی ہیں، اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو وہ 3 گرہیں اس کی جو ہے نا لگی رہتی ہیں، اور اس طرح شیطان انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کر کے یعنی کہ جس وقت وہ نہیں مطلب کہ پڑھتا تو اس صورت میں وہ حملہ کرتا ہے، تو صبح نماز پڑھ لیتا ہے اور وہ گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جس وقت انسان رات کو سوتا ہے تو رات کو سونے میں جب انسان ذکر و اذکار نہیں کرتا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، جیسے آیت الکرسی حفاظت کا ذریعہ ہے، فلق ناس حفاظت کا ذریعہ ہے، سورۃ بقرہ کی جو آخری آیت ہے اس کو 3 دفعہ پڑھ کے دم کرنا یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ سے فرمایا کہ اس سے انسانوں کی حفاظت ہوتی ہے، تو شیطان جو ہوتا ہے وہ حملہ نہیں کر پاتا۔ لیکن اور بعض اوقات یہ تو وہ مریض ہیں کہ جن کے اوپر ابھی جادو یا جنات کا اثر نہیں ہوا، لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایسا حملہ ہو چکا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے سے کوئی مریض اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے، جادو کے مرض میں مبتلا ہے یا اسی طرح جناتی مرض میں مبتلا ہے، تو وہ اذکار کر کے سوتا ہے، اس کے باوجود اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی ایسا مریض جو پہلے سے اس بیماری میں مبتلا ہے، یا تو اس کے اوپر یعنی کہ اگر اسے گلا دبایا جا رہا ہے یا اسے جھٹکا لگ رہا ہے یا اسی طرح سوتے میں اس کا کوئی پاؤں کھینچ رہا ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسا مریض پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جادو یا جنات کی بیماری میں، اور وہ اذکار کر کے سوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کیا ہوتا ہے، اس طرح کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اکثر یہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھی ہم تو پڑھ کے سوتے ہیں پھر اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے، تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس وقت اگر وہ پڑھ کے سوتا ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے کہ اس مریض کو یہ جھٹکا لگ رہا ہے اور اسی طرح کوئی پاؤں کھینچ رہا ہے یا جسم پہ کوئی بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ اس کو پہلے سے بیماری ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا مریض خصوصی طور پہ جو پہلے سے کسی مرض میں مبتلا ہے، ایسی اسے بار بار ذکر اذکار کر کے سوتا ہے پھر بھی اسے جھٹکا لگتا ہے اور اسی طرح اس کے جسم پہ بوجھ پڑتا ہے، یا اسی طرح اس کے آواز نکالتا ہے منہ سے لیکن بول نہیں سکتا، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے کہ اپنا علاج کروائے۔ ایک ہوتے ہیں وہ اذکار کہ جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کے بدن پہ بیماری داخل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے انسان کو تھوڑی سی پھر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسا مریض بار بار تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کیا کرے، اپنے پاس پانی رکھ لے اور اسی طرح زیتون کا تیل رکھ لے، اور کوشش کرے تو اگر بیری کے پتے ہوں تو وہ بھی استعمال کرے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ زیتون اور پانی کے تیل کے اوپر وہ دم کرے گا۔ کس طرح؟ آیت الکرسی سب سے پہلے پڑھے سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ، پھر آیت الکرسی 7 دفعہ، اور پھر سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں اس کو 7 دفعہ، اور سورۃ الصافات والصافات صفا فالزاجرات زجرا اس کی پہلی 10 آیتیں 7 مرتبہ، اور اسی طرح فلق اور ناس کو 7 مرتبہ یہ پانی پہ دم کر لے،
زیتون کے تیل پہ دم کر لے تو پانی پینے کے لیے استعمال کرے، جہاں اسے تکلیف ہوتی ہے دن میں 3-4 دفعہ اسے پانی کو لگا بھی لے، اور جو زیتون کے تیل پہ دم کیا ہے اس کو اوپر کیا کرے کہ اس کو ناخنوں پہ لگا لے، سر پہ لگا لے، اسی طرح ماتھے پہ تھوڑا سا لگا لے رات کو سوتے وقت، تو جہاں پہ کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے وہاں پہ لگا لے، اور یہ عمل صبح شام کرتا رہے، یعنی فاتحہ 7 دفعہ، آیت الکرسی 7 دفعہ، سورۃ بقرہ 7 دفعہ، سورۃ صافات کی 10 آیتیں آخری 7 دفعہ، اور فلق اور ناس کو 7 مرتبہ صبح اور مغرب کے بعد یہ روٹین بنا لے۔ 2-3-4 ہفتے تک ایسا کرے گا تو الحمدللہ ایسا مریض تندرست ہو جائے گا، اور اسے اس جسم کے اندر سے یہ بیماری، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔